السلام علیکم ناظرین، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت میں رکاوٹ آخر کیا ہے؟ حکومت مذاکرات میں اپنی سنجیدگی کیسے دکھا سکتی ہے؟ اگر مذاکرات ہی حل ہے تو ہوتے ہی کیوں نہیں ہیں؟ پاکستانی سیاست میں جاری کشیدگی کے خاتمے کا حل آخر کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت مذاکرات کب تک کرنا چاہے گی؟ ناظرین، سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نون لیگ صرف اقتدار کے لیے گری ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور وجہ ہو۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ وہ جماعت تھی جس کا ملک میں عروج تھا، لیکن نون لیگ نے سمجھوتے کیے اور حکومت کی ساکھ تباہ ہو کر رہ گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف نون لیگ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف پارٹی صدر ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی تھی۔ لوگ پارٹی کو نہیں نواز شریف کو جانتے ہیں، انہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ ہم تاریخ کے درست راستے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم نے ملک میں عدلیہ کو ختم ہی کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ ناظرین، آئیے سنتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے اور کیا کیا باتیں کی۔ میاں صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آج کے جو حالات ہیں اس میں رول میاں صاحب کا ہی ہوتا، ان سے پرانا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ جو شخص ان سے ملتا ہے وہ اس کو قائل کر لیتے ہیں بات پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میں بھی ہے، اور ان کی ایک تعلق ہے ہر پولیٹیکل لیڈر سے سوائے عمران خان صاحب کی۔ ان سے بھی پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے، چلیں وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ان کا آج کام تھا کہ اس ملک کے جو زخم ہیں، جو اس ملک کے مسائل، اس پر مرہم رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت ان کے اندر ہے، یہ رول ان کا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، آج بھی ہے۔ راستہ ڈھونڈیں، سیاستدان راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوسرے کو قبول کریں۔ یہ گولیوں سے مرہم نہیں رکھا جاتا، حقائق سے پردہ پوشی کر کے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟ سیاسی استحکام نہیں ہے، انتشار ہے۔ بٹ دو پارٹیاں جب ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں کیسے دیکھتی؟ دشمن دیکھتی؟ دشمن کی حیثیت سے، فریق یعنی فریق تو ہے نا، ایک نفرت کی نظر سے۔ فریق سیاست تک رہتے ہیں نا، اب گھر توڑنے جا رہے ہیں، اب گولیاں چلا رہے ہیں، وہ حملہ آور ہو رہے ہیں دارالحکومت پر۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ جو چیف منسٹر یہاں آتا ہے وہ ایک صوبے کا آئینی سربراہ ہے، وہ یہاں پر جنگ لڑنے آتا ہے، اوپنلی وہ اعلان کرتا ہے میں حملہ کرنے لگا ہوں، مشینری ساتھ لے کر۔ لیکن آپ کیا ان کو یہ ڈیموکریٹک رائٹ پروٹیسٹ کا دینا نہیں چاہیے؟ کہ آپ ان کو ایک جگہ دیں، یہاں پر آپ بیٹھ کے احتجاج کریں؟ وہ اپنے قافلے لے کر آنا چاہتے ہیں وداؤٹ گورنمنٹ مشینری، بالکل، کیونکہ ان کو مشینری اس لیے لانی پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ ڈی پی او سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں، میڈیا سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دلواتے ہیں، ان کو آنے تو دیں، ہم دیکھ لیں گے۔ جب یہ کریں گے تو اگلے بھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف ناکامی ہے نا۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ یہاں انہوں نے دیا ہی نہیں دیا، ایک درخواست دیتے کہ ہم نے یہاں پر احتجاج کرنا ہے۔ حکومت کہتی کہ یہ جگہ ہے جس کا تعین آپ کی حکومت نے کیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا تھا، جو بار پریڈ گراؤنڈ ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، کر کے چلے جائیں۔ نہ انہوں نے یہ کیا، نہ ان کا جواب درست تھا، دونوں غلط ہیں۔ یہ کنٹینر رکھتے ہیں، وہ عبور کر کے آ جاتے ہیں، یہ سڑکیں کاٹتے ہیں، انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، اسکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، بچے وہ خوش ہیں، اور پھر ہفتے کی کلاسیں ہو جاتی ہیں، کتنا خوش ہے جی، میں ہو گیا، چھوڑیں جی بچے کدھر خوش۔ اگر آج آپ مسلم لیگ نون یا میاں صاحب سے ملاقات کریں، لیٹس سے، دیکھیں پارٹی، ہر سیاستدان کا، خصوصاً پیپل ان یور پوزیشن ہیو اے رول، اگر آپ کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے ہو، کیا کہیں گے ایک یا دو باتیں کہ وہ کہاں غلط ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، راستہ نکالیں۔ دیکھیں، غلط سارا معاملہ ہی غلط ہے جو آج ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ ملک یہ معاملات برداشت نہیں کر سکتا، اور میاں سب سے زیادہ اگر اس معاملے کو پہچاننا چاہیے وہ میاں نواز شریف ہے۔ 40 سال سے ملک کی سیاست میں کسی کو پاکستان میں اتنا عرصہ نہیں ملا، 40 سال۔ اگر آج بھی وہ حل نہیں نکال سکیں گے تو پھر کل ہم کس پہ کون نکالے گا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہوں کہ عمران خان صاحب سے اگر آپ ملیں تو کیا ان کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کو یہی بات، حل نکالیں۔ آپ کیا حل تجویز کریں گے اگر آپ کو کرنا پڑے؟ میرے پاس تو یہی حل ہے کہ آپ سب کو بیٹھیں،
ایک ایجنڈا طے کریں ملک آگے کیسے چلے گا. کیا آئین کے اندر رہتے ہوئے فوج بھی بیٹھے, جج بھی بیٹھے, سیاستدان بیٹھے, اگلے کے راستے. سر فوج کیوں بیٹھے, جج کیوں بیٹھے, ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ سر آج وہ سیاست میں حصے دار ہے, اسے اب آنکھیں بند کرنے حصے دار آپ نے بنایا ہے, آئین حصہ نہیں دیتا. سر آئین دیکھیں, فوج بھی ایک ادارہ ہے, جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے. سر لیکن آئین سے چلنا ہے, آئین سے محاورہ تو نہیں میں آئین سے باہر نہیں جا رہا. آئین میں کہیں نہیں ہے کہ فوج اور جوڈیشری نہیں بیٹھ سکتی ملک کے مسائل. آئین میں کہیں نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے, انہوں نے تو حلف لیا سیاست میں. سیاست میں حصہ لے یا نہ لے, لیکن وہ آج جوڈیشری بھی فوج بھی اس ملک کے معاملات میں حصے دار ہے, وہ ایک حقیقت ہے. اس لیے آج جب آپ آگے کا ایجنڈا طے کریں گے, آپ کو سب کو بیٹھنا پڑے گا, لوگوں کو نظر آئے. دیکھیں آئین بالکل موجود ہے, میں بھی آئین کے حق میں ہوں, لیکن جب آپ کسی معاملے کا حل نکال رہے ہو تو آپ کو حقائق کو آپ کہہ رہے پریکٹیکل حل ہونا چاہیے. میں آئین سے پھر بھی باہر نہیں جا رہا. آئین کے اندر, آئین سے تو باہر جا رہے ہیں سر, یہ اب ڈیبیٹ ہمیں اور آپ کر سکتے ہیں. چلیں آئین کے اندر نیا عمرانی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. نیو عمرانی معاہدے میں کیا کیا اس میں عمران لفظ آتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. وہ عین والا ہے, وہ بھی عین والا ہی ہے, دونوں عین ہے. یہ بتائیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ, ہاؤ ٹو رن دس کنٹری, جس کو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, کبھی اس کو مانا ہے کہ یہ ہے؟ وہ اگری کر لیں, پھر واپس اکٹھے ہو کے یہی فیصلہ کر لیں, آپ مانیں گے؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ بیٹھ جائیں, آئین کے اندر رہیں, آگے کا ایجنڈا طے کریں اور ایک حکومت بنائیں جو اگلے 4 سال اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرے تاکہ ملک کی سمت درست ہو سکے. آپ آج ساری سیٹیں کسی جماعت کو دے دیں, دے دی, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. سو واٹ یو آر سیئنگ از آپ کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو بیٹھ کے ایک ایجنڈا. اب وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں. سر ایجنڈا بھی طے کرنا ہے, بیٹھنا ایک گپ شپ لگانے کے لیے نہیں, اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے نہیں. سر وہ حکومت کہتی ہے جی آپ ایجنڈا نہ بتائیں ہمیں, آپ بغیر کسی کنڈیشن کے ہمارے ساتھ بیٹھے. سر ایجنڈا, میں ملک کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں, ذاتی ایجنڈے کی بات نہیں کر رہا. آپ نے کسی پہ پرچے درج, بڑی میں 780 درج ہو گئے نا, پہلے بھی قیامت آ جائے گی. بدنامی تو حکومت کی ہو رہی ہے, کمزوری تو حکومت کی ہے جو پرامن لوگوں پہ 780 لگاتی ہے. اس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے, باہر نکال دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی قیامت آ جائے گی. دیکھیں اس دن فواد صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, آئی ہرڈ کہ یہ واقعہ, یہ گفتگو درست بھی ہے. مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناء اللہ صاحب ملنے گئے, مولانا صاحب نے کہا کہ نکالیں باہر, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو باہر نکالا تو حکومت گر جائے گی, الیکشن کرایا تو 2/3 اکثریت سے آ جائے گا, اور پھر ہم جیل چلے جائیں گے, وہ حکومت میں آ جائے گا. کل جاوید لطیف صاحب ایک میں حال بدامی صاحب کے ٹی وی پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت والے جیل جائیں اور جیل والا حکومت میں آ جائے. مطلب یہ ایک خوف ہے اصل. یہ خوف دور کرنے پڑے گا نا. یہ سارے اگر ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں تو پھر سارے سب کو جیل میں ڈال دے, سب کو اکٹھے ہی. دیکھیں یہ چھوٹی باتیں ہیں, ملک کی اہمیت زیادہ ہے. ایک آدمی کے جیل رہنے یا نہ رہنے کی وجہ سے آج پورا ملک میں سیاسی جمود ہے, معاشی جمود ہے. آپ کو حقائق کو تسلیم کر لیں نا. دیکھیں آپ اگر اچھی قسمت ہوتی تو شاید وہ غیر مقبول ہو جاتا, تو ارریلیونٹ ہوتی بات. یہ بحث اس لیے ریلیونٹ سب سے زیادہ بیکاز ہی از پاپولر آلسو. سر کون سا سیاسی لیڈر ہے جو جیل میں جا کے غیر مقبول ہو گیا؟ یہ بات ٹھیک, پر یہ مجھے ایک بات بتائیے شاہد صاحب, آپ بار بار جو یہ ذکر کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کا, 2014 میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا, آپ لوگ سارے حکومت میں تھے اس وقت, اور یہاں سے ڈی چوک چھوڑے ریڈ زون جانے کی اجازت تقریباً دے دی. ریڈ زون میں آ گئے تھے نا, یہ تو اب دروازے شروازے لگے ہیں. ڈی چوک سارے جو منسٹری کے دفتر تھے ان کے قبضے میں تھے, باہر ان کا چیک پوسٹ تھی مظاہرین کی, ہر اندر جانے والے منسٹریز کی طرف. آپ لوگ پیچھے سے میں خیال جی ہم جنگل میں سے گزر کے آتے تھے. اس مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور گولی چلی, اس وقت بھی گولی چل سکتی تھی. آپ لوگوں نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اور اس وقت کی سوچ میں کیا فرق نظر؟ یہ سوچ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی سوچ میں فرق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اس سوچ کے ساتھ, مطلب میری بات سنیں, آپ ایک طرف تو کہتے ہیں پارٹی کے سربراہ وہ ہے, شہباز صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کے بغیر اس ملک میں پتہ نہیں ہل سکتا. سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سر میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ میاں نواز شریف گولی چلنے کی اجازت دے دے. شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں. You need to wake up and you need to understand the new realities of politics. یہ نئی حقیقتیں ہیں سیاست. جو ریالٹی میں 35 سال سے جانتا ہوں, میں اس کی بنیاد پہ بات کروں گا. اس وقت بھی گولی چل سکتی تھی, لوگ کہتے بھی تھے ہم جناب آدھے گھنٹے میں صفایا کر دیں گے, یعنی خالی کرا دیں گے.
50 آدمی نہیں ہوتے تھے دن کے وقت ڈی چوک میں، لیکن نہیں ہوا، چلنے دیا۔